معزز سامعین گرامی قدر، سال کے سب سے اعلیٰ افضل ایام اور سال کے سب سے اعلیٰ افضل جمعے میں آج ہم موجود ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اس اعلیٰ ترین عبادت کے دن جو پورے سال کا سب سے افضل ترین جمعہ ہے یہاں پہ اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں چند باتیں قربانی کے حوالے سے، ان ایام کے حوالے سے کی تھی۔ آج اس بات کو مکمل کر کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جیسے ہی یکم ذی الحجہ کا چاند نکلتا، یا آپ یوں کہہ لیجئے یکم ذی الحجہ شروع ہوتا، تو آپ کے صحابہ بازاروں میں مسجدوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنا آسان ہے، حقیقت ہے، لیکن بازاروں میں، شیطان کی اماجگاہوں میں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ غفلت ہو رہی ہو، وہاں پہ تکبیرات اور تحلیلات بلند کرنا مشکل ہے، اور وہاں غافلوں میں اللہ رب العزت کے ذکر کو اس نیت سے بلند کرنا کہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہے، یہ بذات خود ایک تبلیغ دین بھی ہے، ذکر کی اہمیت بھی ہے، اور ان ایام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے جو مال آف لاہور، یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں، تہذیب بیکری ہے، فلانا مال ہے، نشاد کا جی فلانا ہے، فلانا ایمپوریم مال ہے، یہ ہے، ہم جو اپنا احتساب کریں، اپنے گریبانوں میں جان کے ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے ان مالوں پہ جا کر اونچی آواز میں یہ کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اتنی بلند آواز میں کہا جائے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور پوچھے بھائی کیوں بلند کرتے ہو، تاکہ ان سے گفتگو کی ابتدا ہو سکے۔ بھائی یہ ایام ہیں اللہ کے ذکر کرنے کے، اللہ کی طرف لوٹ آنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے۔ ہم وہ شعار، وہ تبلیغ کے انداز جو صحابہ نے اپنائے ان کو چھوڑ دیا۔ ہاں خوشی ہے، بعض لوگوں نے اس کا ایک متبادل عصر حاضر کے حساب سے چند رکشے، چند گاڑیاں کرایوں پہ لی، ان کے اوپر سپیکر لگائے، ان کے اوپر تکبیرات چلا رہے ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے، یہ مستحسن کام ہے، یہ ان ایام کی طرف متوجہ کرانے کا کام ہے، اور یہ کام میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ میں اور آپ بھی لوگوں کو ان ایام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے متوجہ کروائیں۔ بات آئی ہے تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد ان مساجد میں شامل ہے جہاں جمعے سے پہلے لوگ آتے ہیں، لیکن جو لوگ جمعے کے بعد آتے ہیں، جمعہ آدھا گزر گیا، جمعہ پورا گزر گیا، صرف نماز میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، یاد رکھیے گا، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، یہ جو دو خطبے ہیں یہ جمعے کا حصہ ہیں، اور اسی لیے احناف نے لوگوں کی آسانیوں کے لیے 2 کی بجائے 3 خطبے دینا شروع کیے۔ پہلی وہ تقریر کنسیڈر کر لیتے ہیں اور پھر اذان دے کے 2 خطبے دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان خطبوں میں شامل ہو جائیں، لیکن اس ٹرینڈ کی وجہ سے کیا ہوا، لوگ آنا ہی نماز سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہو گئے۔ جو خطبے کی غرض و غایت تھی وہ معاشرے میں فوت ہو گئی۔ خطبہ ذکر نصیحت کے لیے تھا، وہ خطبہ صرف نماز کا دباچہ بن کے رہ گیا، چند سیکنڈ کا خطبہ، اس کے بعد نماز۔ نیت نیک تھی، نیت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمعے کے پورے اجر و ثواب کو پا لیں، دونوں خطبے بھی سنیں، نماز بھی پڑھیں، پورا اجر و ثواب مل گیا۔ لیکن وہ جو ذکر، نصیحت اور دیگر احادیث ہے کہ ایک حدیث سنانے کے لیے اور ایک حدیث سننے کے لیے، نیکی کی ایک بات سنانے کے لیے، نیکی کی ایک بات سننے کے لیے مسجد میں آنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پورے کا پورا حج کر لیا۔ وہ اجر و ثواب کہاں گیا؟ عربی خطبہ نہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے اس میں امام کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی
ایک مخصوص انداز میں دیا جائے. میں اللہ کی قسم تان نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں یہ حسن نیت سے انہوں نے کام کیا, لیکن اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے کہ نصیحت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہ ہمارے بھائی ان 2 خطبوں سے پہلے تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اس تقریر میں پہلی صف بھی بری نہیں ہوتی. اصول تو یہ ہے کہ امام منبر پہ بیٹھنے سے قبل جو لوگ آ جائیں ان سارے کے سارے لوگوں کا اللہ رب العزت اکرام بھی کرتا ہے اور ان کو اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے. آپ نے یہ احادیث سنی ہوئی ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بات آئی ہے تو ایک اشارہ کرنا مقصود تھا. قربانی کا بیل جو پہلے وقت میں آ گیا, دوسرے وقت میں آ گیا. حقیقت بات تو یہ ہے کہ اکیلا اذان دینے سے قبل مسجد میں آنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جس شخص نے امام کے منبر کے اوپر بیٹھنے سے قبل مسجد کی طرف متوجہ ہوا اور آ کے بیٹھ گیا اور پورا جمعہ پورا خطبہ سنا اور نماز کو ادا کیا, کوئی لغو حرکت نہ کی. لغو حرکت سے مراد کسی سے گفتگو نہ کی, کسی سے باتیں نہ کی, خطیب کی طرف متوجہ رہا, اللہ کی طرف متوجہ رہا. اللہ رب العزت اس کے ایک اکلوتے اس عمل کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ اجر و ثواب ہے جس سے اب غافل. ایک جمعہ اس طرح پڑھنا اور دوسرا جمعہ پھر اسی طرح پڑھنا, اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ ان دونوں جمعوں کے مابین ہوئے وہ بھی معاف کر دیے گئے. صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آنے والے 3 دن گویا 10 دن کے 2 جمعے بندہ پڑھ لے تو 10 دن کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن وہ جمعہ پڑھنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ امام کے منبر سے کے اوپر بیٹھنے سے قبل آئے. جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کا فرض ادا ہوتا ہے, انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی, ان کا نماز جمعہ ادا ہو گیا, لیکن جو اجر اور فضیلت کی احادیث ہیں ان کو نہیں پہنچتے. ایک ہے اجر اور فضیلت کہ پہلے آیا سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کا, پھر گائے کا, پھر بکرے کا ثواب ملتا ہے. وہ فضیلتیں اسی کو ملیں گی جو امام کے منبر پہ بیٹھنے سے قبل آئے. تو یہ اس حوالے سے عورتیں بھی اور مرد بھی بہت زیادہ احتیاط کیا کریں. انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو پورا خطبہ اسی موضوع پر دیں گے کہ آپ احباب کو خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے قبل مسجد کے اندر آ جانا چاہیے. ایک دن ہے ہفتے کا جس کو عید کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی, اس لیے کہ مسلمان آپس میں ملتے ہیں, اجتماعیت ہوتی ہے, کٹھے بیٹھتے ہیں, تعداد زیادہ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کوئی کسی پریشانی میں, مشکل میں, مسجد بنانے میں یہ جو اعلانات کیے جاتے ہیں کہ فلاں سے تعاون کیا جائے, یہ اخوت کا, یہ مساوات کا اور یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا بہت خوبصورت نمونہ. جیسے حج ہوتا ہے, جیسے باجماعت نماز ہے, جیسے جمعہ ہے, جیسے قربانی ہے. تو معزز سامعین گرامی قدر, یہ نیکیوں کے دن ہیں, یہ عبادات کے دن ہیں. ان کے اندر اب تو گنتی کے چند دن باقی ہیں, بدھ کے دن عید ہو جانی ہے. ان ایام میں آپ اور میں خریداری کرتے ہیں قربانی کے جانوروں کی. اس حوالے سے گزشتہ خطبے میں یہاں ایک بات سمجھائی تھی کہ لا تذبحوا الا مسنہ, کہ قربانی مت کرو, ذبح مت کرو مگر 2 دانت کے جانور کے. 2 دانت کے جانور کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلیغ ہے, 2 دانت زیادہ بلیغ ہے, اس میں بلاغت ہے, اس میں مفہوم کامل ہے, بجائے یہ 1 سال میں. 1 سال کی بکری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال نہیں طے کیے کہ بکرا 1 سال کا ہو, گائے 2 سال کی ہو, اونٹ 4 سال کا ہو. رسول اللہ نے یہ نہیں طے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ جملہ بولا ہے, اور یہ اعجازات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بات میں مکمل مفہوم بیان کیا کرتے تھے. یہ مکمل ہی مفہوم بیان ہو گیا 4 کے 4 جوڑوں کا کہ تم نے نہیں ذبح کرنا مگر 2 دانت کے. اب بکرا چاہے سال میں 2 دانت کا ہو, چاہے 8 مہینے میں ہو, چاہے 2 سال میں نہ ہو,
اس کا ذبح جائز نہیں ہے۔ دو دانت سے مراد یہ ہے کہ اس کے دو دانت ٹوٹ، کئی لوگ کہتے ہیں یہ جی دانت ٹوٹ گئے ہیں تو دھوندا ہو گیا، نہیں، جب تک دو دانت طلوع نہ ہو جائیں، اصل راج موقف یہی ہے اور اصل بات یہی ہے، طلوع نہ ہو جائیں، طلوع سے مراد ظاہر نہ ہو جائیں، نمودار نہ ہو جائیں، نمودار اگر ہو گئے چاہے چھوٹے چھوٹے ہی آپ کو دو نظر آ رہے ہیں دھوندا ہے، بکرے کے ہوں، گائے کے ہوں، اونٹ کے ہوں، وہ دھوندا ہے۔ اور اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا شاید کہ دھوندا حصر کے لیے آیا کہ اس کے علاوہ ذبح ہی نہیں کرنا، یہ بھی ایک عربی کا اسلوب ہوتا ہے، تخصیص کر دی جاتی ہے، عدد کے ساتھ بھی تخصیص کر دی جاتی ہے، صفت کے ساتھ بھی تخصیص کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ محدثین مفسرین نے اس سے نیچے تشریحات میں واضح طور پہ لکھا ہے اس سے مراد صرف دوندے کا ذبیحہ نہیں ہے، اس سے مراد علی الاقل ہے۔ کیا مطلب کہ کم از کم دوندا ہونا چاہیے، یہ صرف دوندے کی قربانی کے اوپر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کم از کم دو دانت کا جانور ہو۔ ظاہری مفہوم سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، بھائی یہ تو واضح لکھا ہے کہ نہ ذبح کرو مگر دوندا، تو صرف دوندے ہی کی قربانی ہے۔ ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے، اور محدثین اور صحابہ اپنے عمل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارح بھی ہیں، شارح بھی ہیں اور شارح بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تشریحات صحابہ کو دی ہیں، وہ یہ ہے کہ علی الاقل دو دانت ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم دو دانت ہو، 4 دانت والے کی، 6 دانت والے کی، اس سے اوپر والے سارے کے سارے حلال ہیں، سب کا ذبیحہ جائز ہے، سب کے سب کا ذبح کرنا درست ہے، کم از کم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ مقدار کم از کم تھی، اس سے اوپر کے سارے جانور جائز اور درست ہے۔ اسی طرح ایک سوال جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے خصی اور غیر خصی جانور کے حوالے سے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینڈو کو ذبح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر خصی جانور کو ذبح کیا۔ اب ان دو حدیثوں کو سن لینے کے بعد کوئی اپنے ذہن کی اٹکل پچو لگانے والا ہو تو وہی کہے گا بھائی جو غیر خصی ہے وہ اصل ہے اور غیر خصی افضل ہے اور اولا ہے۔ جب رسول اللہ سے کوئی عمل ثابت ہو جائے تو وہ برابر ہو جاتے ہیں، غیر خصی جانور بھی کرنا جائز ہے اور خصی جانور بھی کرنا جائز ہے، اور اس میں افضل مفضول کوئی نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ افضل ہے غیر خصی، یہ اس کا ذاتی وہم ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ جس جانور کے بال زیادہ ہوں وہ زیادہ افضل ہے، اونٹ گائے سے افضل ہے، گائے بکرے بھیڑ سے افضل ہے، یہ بات درست ہے کہ افضلیت میں یہ ہے۔ بین اسی طرح افضلیت کے اعتبار سے یوم النحر قربانی کا دن یعنی عید کا پہلا دن یہ سب سے افضل ہے قربانی کرنے کے اعتبار سے، سب سے افضل ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ قربانی کا دن اللہ رب العزت نے جو مقرر فرما دیا ہے، اس دن آپ نیکی کا کوئی اور عمل قربانی کی افضلیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب؟ اس دن آپ ایک بندے نے 60-70 ہزار کا بکرا ذبح کیا ہے، 38,000 30,000 کا حصہ ڈالا ہے، اس نے وہ قربانی کیا، اور دوسرا بندہ یہ کہتا ہے میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ قربانی کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے وہ قربانی کرنے والا اس سے افضل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دن مقرر کیے ہوتے ہیں کہ کس دن کون سی عبادت افضل ہے۔ جس طرح یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، باقی دنوں میں وہ اجر و ثواب، حالانکہ وہی عمل ہے، بھوکے عام دن بھی رہنا، لیکن دنوں کیا
عام دن میں لاکھ کروڑ روپیہ 50 لاکھ خرچ کرنا بہت افضل ہے اور باقی شاید ساری نیکیوں کو کاٹ جائے، لیکن قربانی کے دن 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ بھی ایک قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کے خلاف پراپیگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے او بھائی بکرا 70,000 دینے کی بجائے 5 لاکھ کسی غریب کو دے دو، وہ افضل ہے۔ اللہ کی قسم جھوٹ ہے، باطل ہے، فاسد خیال ہے، ذاتی وہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا نہیں، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، رسول اللہ نے جو حج کی ہے، حج کی قربانیاں رسول اللہ نے کتنی کی تھی؟ 100 اونٹ۔ بندہ کہہ سکتا وہ تو حج تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانیاں کر دیں۔ قربانی کی اہمیت اور قربانی کی واجبیت اور قربانی کی فرضیت اتنا اہم باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کرنے کے بعد ایک گائے اپنی ازواج کی طرف سے کرتے ہیں اور ایک بکری اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات کہ یہ قربانیاں تو میرے حج کی ہو گئیں، اور جو ویسے قربانی کی سنت ہے اس کو بھی تو ادا کرنا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ اس کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت کیا 100 اونٹ کر لینے کے بعد کسی قربانی کی حاجت ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دن قربانی کا دن ہے۔ اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کل جمع پونجی، کل جائیداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ایام بھی آئے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور یہ حج کا دن بھی ہے کہ مال کے ڈھیر ہیں، سارے مال کو فروخت کر کے 100 اونٹ لے لیے، پورے کا پورا مال۔ اور اس قدر عظیم قربانی دینے کے بعد امت کو سمجھایا کہ یہ جو قربانی کا دن ہے اس کو بھول نہ جانا کہ صرف حج کی قربانیاں کرتے پھرو۔ اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی ہے اور ساتھ میں ایک بکری بھی کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی اہمیت کی حامل باتیں ہیں ہمارے ہاں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، چونکہ بات آئی ہے تو سب سے افضل دن یوم النحر کا قربانی کا، اس کے بعد یوم القر اور قرب اس کو کہتے ہیں عربی میں، 11 عید سے اگلا دن، یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پہ ہے، پھر عید کا تیسرا دن اور پھر عید کا چوتھا دن۔ لیکن آج چوتھے دن کے اعتبار سے بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، یہ بھی پھر وہی بات ہے، اللہ کی قسم تان و تشنیع مقصود نہیں ہے۔ ہم حدیث کے طالب علم ہیں، ہمیں قرآن و سنت سے جو دلائل سمجھ آتے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ جائیں قبول کیا کیجئے۔ تان و تشنیع کا مقصد نہیں ہے۔ عید کا چوتھا دن آج سنن مہجورہ ہے، سنت متروکہ ہے، معاشرے میں چوتھے دن کی قربانی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی۔ وجہ جی قربانی کے 3 ہی دن ہیں، حالانکہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ استدلال ہوگا، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے دلیل بڑی واضح ہے۔ ایام تشریق ہوتے ہیں کہ یومین تشریق ہوتا ہے؟ ایام تشریق، ایام معدودات، ایام معلومات، ایام یوم واحد، یومین تسنیہ کے لیے عربی میں، اور ایام کتنے دن کے لیے آتا ہے؟ کم از کم 3 کے لیے ایام آتا ہے۔ بڑا عام فہم بات ہے۔ یوم النحر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومین تشریق نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ایام تشریق، کم از کم 3 دن۔ اور پھر ان ایام تشریق کے بارے میں کہا کہ ہر ایک میں قربانی ہے، ہر ایک میں ذبح ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی سند کے اوپر اعتراض کیا۔ یہ سند کے اعتبار سے اس کے اندر ضعف بھی ہو تو مسئلے کے اعتبار سے درست ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اگر دن ہی 3 ٹوٹل ہیں عید کا دن ملا کے، تو بتائیے کوئی ایک حاجی بھی 11 تاریخ کو فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ میں 11 تاریخ کو چھوڑتا ہے مینا؟ کس تاریخ کو چھوڑتا ہے؟ 12 کو کم از کم، یا
اور پھر بات وہی اتان و تشنیع مقصود نہیں ہے. حج پہ جائیں گے تو 13 کی مغرب تک قربانیاں جائز ہیں، کیونکہ آپ مکہ اور مدینہ میں بیٹھے ہیں تو وہاں 13 کی مغرب تک قربانی جائز ہے، لیکن پاکستان میں 13 کی مغرب تک قربانی جائز نہیں ہے. بھائی وہ حج کی ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم، اور ومن تاخر کا بھی ذکر موجود ہے کہ جو 2 دن تخیر کرے یا 2 دن کی تاجیل کرے. بھائی 3 دن ہوں گے تو یومین کا نہر کے بعد بات سمجھ آتی ہے، ورنہ 11 کو تو کوئی حاجی واپس ہی نہیں آتا. تو عید کے اصلاً حقیقت میں 4 دن ہیں. افضل ترین دن یوم النہر، اس کے بعد 11، اس کے بعد 12، اس کے بعد 13. لیکن آج کل کی صورتحال میں جو بندہ چوتھے دن قربانی کرے اس کو وہ تمام اجر و ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس وقت میری کوئی سنت ترک کر دی گئی ہو معاشرے میں اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کچھ لوگ اٹھیں اور اس سنت کو اپنائیں تو ان کے لیے یہ اجر و ثواب ہے. اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے، ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے. 14 تاریخ کو قربانی، 13 تاریخ کو چوتھے دن قربانی کرنا، یہ وہ سنت زندہ کرنے کے مترادف ہے جو مہجورہ ہو چکی ہے، متروک ہو چکی ہے، جس کو ترک کیا جا چکا ہے. تو احباب اس کی طرف بھی توجہ کریں. اور جو قرآن پاک میں قربانی کی غرض و غایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقویٰ پہنچتا. اور دلوں کا تقویٰ کیا ہے قربانی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کی آپ نے کر رہے ہیں، جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. آپ جانور کے گلے کے اوپر چھری نہیں چلا رہے، اپنی خواہشات نفس کے اوپر چھری چلائیے. یہ ہے قربانی. اپنی حرام روزی کے اوپر، اپنی بدعمالیوں کے اوپر چھری کو چلائیے. بھائی جانور کاٹ دیا تو یہ تقوی ہے، اور جانور کاٹ کے پورے کا پورا گھر میں رکھ لیا تو یہ تقوی ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ خود بھی اور فقیروں کو بھی دو، مجبور اور بے قصوں کو بھی دو. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قناعت پسند لوگ جو تم سے گوشت نہیں مانگتے ان کو بھی دو، اور جو مانگنے آتے ہیں ان کو بھی دو. بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو آج ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام بخاری نے اللہ کی قسم کیا عظیم امام گزرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور بن چکی ہوگی. 1200 سال گزر چکے ہیں. حدیث کے طالب علم آج بھی اس عظیم کتاب کو پڑھتے ہیں. امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کے اوپر لکھا ہے قربانی کی تقسیم کا باب ان لوگوں میں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اور رسول اللہ کی حدیثیں لے کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جو قربانی کی استطاعت نہیں تھے رکھتے، قربانی کا پورا جانور انہیں دیا کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے قربانی کریں، خود بھی گوشت کھائیں، جس نیت سے بانٹنا چاہتے ہیں بانٹیں. یہ سنت مہجورہ کون زندہ کرے گا؟ آج معاشرہ آپا داپی اور نفسا نفسی کا اس قدر شکار ہے کہ اپنی قربانی کر لی جائے تو بڑی بات ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج کے اس گئے گزرے دور میں ایک ادارے نے اپنے جامعہ کے تمام اساتذہ کو ایک ایک بکرا لے کے دیا اور رسول اللہ کی اس سنت کو بھی زندہ کیا. تو مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم لاہور کے ایک متمول علاقے میں بیٹھے ہیں، وہ قصور کا ادارہ ہے. ہمارے ہاں قاری اساتذہ وغیرہ ملا کے 25 افراد یہاں پہ موجود ہیں. اور جب گوشت تقسیم کرنے کی باری آئے گی، میں آج پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، بات آئی ہے تو اس لیے کر رہا ہوں، تو ان 25 افراد کو شاید گوشت کا مٹن کی بات کر رہا ہوں 1-1 کلو بھی نہ ملے. 1-1 کلو بھی ان کے حصے میں 1.5 کلو آ جاتا ہوگا، 2 کلو آ جاتا ہوگا. پورا سال آپ کے خیال میں یہ جو 25, 30, 35, 40 ہزار لے کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، آپ کے خیال میں یہ 40,000 روپیہ ان کی
محنت کا معاوضہ اللہ کی قسم نہیں ہے. یہ تو بیچارے صرف آپ یہ سمجھ لیں رہائش ہے, بجلی پانی گیس ہے, کھانے کی سہولت کی وجہ سے شاید یہاں پہ ٹکے ہوں, ورنہ کون 30-40 ہزار روپے میں اتنی لمبی ڈیوٹیاں کرتا ہے. تو آج ان کا حق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو 25 افراد ہیں, 75,000 کا 80,000 کا بکرا مل جاتا ہے, 20 لاکھ روپیہ نہیں بنتا, لیکن سال بعد بھی ہم گوشت دینے کی باری آئے گی تو ان کو دیں گے جن کے گھر پہلے سے قربانیاں موجود ہیں. پھپھو کے گھر دے آؤ, چچا کے گھر دے آؤ, فلاں کے گھر دے آؤ, جس کے گھر جا رہے ہیں اس نے 10 بکرے پہلے کیے ہیں, اسی کو ران جاری ہے, دوسری ران فلاں کو دے آؤ, تیسری ران فلاں کو دے آؤ. فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے خود بھی کھانا ہے, اور قناعت پسند مانگنے والے باعث فقیر لوگوں کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. میں اور آپ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے گوشت بھی پڑا ہونا تو طبیعت بوجھل ہو تو گوشت کی بوٹی بھی نہیں کھاتے کہ یار طبیعت. اور وہ احباب جو پورے سال بعد ان کی باری آتی ہے مٹن کھانے کی, جب ان کو حصہ دینے کی باری آتی ہے, کو 1-1.5 کلو سے زیادہ حصہ ان کا نہیں بنتا. مجھے اور آپ کو تو یہ کمپین بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ جو 25 افراد ہیں ان کو بھی قربانی کا ایک جانور. اچھا پھر جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھے, جس کو گفٹ ملا ہے نا کہ قربانی کرو, اس بندے کو بھی پوری کی پوری قربانی کا ثواب ہے, اور جس نے دیا اس کو بھی پوری کی پوری قربانی کا ثواب. یہ نہیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے تو وہ قربانی کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا, بلکہ اس کو بھی پورا اجر مل گیا. اور قربانی کے ان ایام میں جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کر لیا وہ ناخن اور بال نہ کٹائیں. قربانی کرنے کے بعد کٹائیں گے تو دوہرا اجر ملے گا, جتنی قربانی کی ہے اتنا ہی ثواب. اور جنہوں کے پاس قربانی کی سکت نہیں ہے وہ بھی اگر بال کو منڈوا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قربانی کا اجر و ثواب دے دے گا کہ سکت نہیں ہے, خواہش ہے تھی. تو قربانی ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی قربانیوں کے باوجود اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قربانی مالی صدقہ ہے, مالی, اگرچہ جانی صدقہ تو اس جانور کا ہے ہی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, یہ بھی بات ثابت ہے کہ پہلے نماز عید ادا کرنی ہے, اس کے بعد قربانی کرنی ہے. نماز عید سے قبل کی گئی جو قربانی ہے وہ گوشت کی قربانی ہے, وہ سنت قربانی نہیں ہے. ابو بردہ کی بکری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے حسن نیت کے ساتھ عید سے پہلے قربان کیا کہ میری قربانی کا گوشت سب سے پہلے غریبوں کے گھر میں جائے گا, مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا. عید سے پہلے کر کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بردہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے قبل کی ہے؟ جی ہاں. وہ تیری قربانی گوشت کی قربانی ہے, صدقہ ہو گیا ہے. اگر قربانی کا اجر پانا چاہتا ہے تو عید کی نماز کے بعد کر. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, جو وکیل مقرر ہوتا ہے, اس ادارے میں اجتماعی قربانی ہے, انہوں نے ہمیں وکیل مقرر کر دیا. اس بندے نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو بھی اس نے پڑھنی ہو. جس کو وکیل مقرر کیا گیا وہ عید کی نماز ادا کر کے وہ قربانی کر سکتا ہے, اس کی طرف سے جائز ہے. اس مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ آئی, امریکہ میں اس دفعہ ایک دن بعد عید ہے, تو امریکہ کے کوئی ساتھی اگر اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں, کسی ادارے کو, کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں, تو اس وکیل نے اگر ایک دن پہلے نماز عید کو ادا کر لیا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے, اس کی قربانی کر سکتا ہے, چاہے وہ عید اگلے دن ادا کرے. گویا جب کسی کو اختیارات تفویض کر دیے جائیں, وکیل مقرر کر دیا جائے, تو حکم پھر وکیل کا لگتا ہے. اور آخری باتیں تو کافی زیادہ تھی, وقت تیزی سے گزر گیا. میت کی طرف سے قربانی کے حوالے سے راجح موقف کیا ہے؟ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی, اور قربانی کرتے ہوئے کہا یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آل محمد ان میں سے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے تھے. اور پھر یہ بھی کہا یہ امت محمدیہ کے ان غریبوں کی طرف سے جو استطاعت نہیں رکھتے وغیرہ, یا
مختلف الفاظ حدیثوں کے موجود ہیں. گویا میت کو قربانی میں شامل کرنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی، کہ میت کو قربانی میں شریک کرنا. یہ پہلا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، قربانی میں شریک کرنا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کیا اکیلے میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے بغیر شرکت؟ میں نے قربانی کی ہے اللہ، یہ میری طرف، میرے والدین کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، یہ تو اجماعی طور پہ جائز ہے میت کو قربانی میں شریک کرنا. اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. کیا یہ جائز ہے اور درست ہے؟ حقیقت بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ یہ بھی جائز اور درست ہے، کیونکہ مالی قربانی، مالی صدقات ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے جائز اور درست ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت علی کا وہ قول ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، جب تک زندہ رہوں گا رسول اللہ کی طرف سے قربانی کروں گا. بعض لوگوں نے کہا یہ جی روایت ضعیف ہے، وہ تو امام ابن تیمیہ نے اس کا بڑا مفصل جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے مالی صدقہ، وہی بات، حج ہو سکتا ہے، میت کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، تو حج میں قربانی نہیں شامل ہوتی. تو بنیادی طور کے اوپر مالی جتنے بھی امور ہوتے ہیں وہ آپ اپنے دوست کی طرف سے جو میت ہو، اپنے رشتہ دار جو فوت شدہ ہوں، اعزاء و اقارب جو ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے قربانی مالی صدقے کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے.